अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तज्तनिबु कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामीन, इस वक्त दर्स में गुनाह कबाइर के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, जिसमें गुनाह कबीरा में से ज़िना को मौज़ूए बहस बनाया गया है। ज़िनाकारी के हवाले से इससे पहले दो क्लिप गुजर चुकी कि जिसमें उसकी दुनियावी और उखरवी सज़ाएँ बयान हुई थी। दूसरी क्लिप में आखिर में यह भी बयान हुआ था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन उसकी दुनियावी सज़ा जो थी, तो आखिरत की सज़ा से बचने के लिए किस तरह तौबा करते और क्या उनके जो है जज्बात थे, आप उसे देखें। उसमें से गैर शादीशुदा अगर ज़िनाकारी करे तो सूरह नूर की रोशनी में उसकी सज़ा बयान हुई थी कि 100 कोड़े लगाए जाएं, मगर शादीशुदा अगर जो है ज़िनाकारी करे तो उसकी सज़ा है उसे संसार किया जाए, यानी इतने पत्थर मारे जाए कि जिससे उसकी डेथ हो जाए, उसकी जो है रूह निकल जाए। इस हवाले से मिशकात शरीफ और मुस्लिम शरीफ में हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं जा माइज़ इब्न मालिक इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह तहिरनी। हज़रत माइज़ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में आए और अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मुझे पाक फरमाते हैं। देखिए, पाक करना ये तो जो है अल्लाह तबारक व तआला की शान, मगर हुजूर की भी यह सिफत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कुरान पाक के कई कई जगहों में कि वयुज़क्कीहिम वयुज़क्कीकुम, कि वो तुम्हें खूब सुथरा फरमाते हैं। तो हुजूर से पाकी मांगना ये शिर्क नहीं है, बल्कि ये भी हुजूर की शान है, हुजूर की सिफत है कि हुजूर पाक भी फरमाते हैं। इसीलिए हज़रत माइज़ इब्न मालिक आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दें। तो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया वयहक इरजी फस्तगफिरिल्लाह वतुब इलैह। तो हुजूर ने जानने के बावजूद जो है उन पर पर्दा डाला और फरमाया अफसोस है, अरे लौट जा, अल्लाह से माफ़ी मांग ले और तौबा कर ले। कहते हैं फरजा गैर बाइदिन सुम्मा जा। तो हज़रत माइज़ इब्न मालिक लौटे, मगर फिर थोड़ी देर के बाद आ गए। फिर कहते हैं या रसूलल्लाह ताहिरनी, अल्लाह के रसूल मुझे पाक फरमाए। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल ज़ालिक। हुजूर ने फिर इसी तरह फरमाया, यानी 3 मरतबा हुजूर ने उन्हें वापस भेजा और वो चौथी मरतबा हत्ता इज़ा कानतिर राबिआ, चौथी मरतबा वापस आए। क़ालहु लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा उताहिरुका। चौथी मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस चीज से पाक करूं? तो कहते हैं मिनज़ ज़िना, या रसूलल्लाह ज़िना हो गया है, ज़िना से पाक करें। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबिही जुनूनुन। तो हुजूर ने फरमाया क्या इसे दीवानगी है, पागलपना है, इसका दिमाग ठिकाने है? तो फ़अख़बिरा अन्नहु लैसा बिमजनून। तो सरकार को खबर दी गई या रसूलल्लाह ये पागल नहीं है, दीवानगी नहीं है। फरमाया अशरीबा खमरन, फरमाया क्या शराब पी है, नशे में तो नहीं कह रहा है। फ़क़ाम रजुलन फ़स्तनकहु फलम यजिद मिनहु रिहा खमरी। तो एक सहाबी उठे और उन्होंने उनके मुंह को सूंघा और अर्ज़ की या रसूलल्लाह इनके मुंह से शराब की बू भी नहीं आ रही है, ये नशे में भी नहीं है। फिर हुजूर ने पूछा अज़नैता, क्या तुमने जिना किया है? क़ाल नअम। तो अर्ज़ की हाँ। फ़अमर बी फ़रुजिमा,
تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اقرار کر لیا تو حضور نے پھر سنسار کرنے کا حکم فرمایا، اور جب حضور نے سنسار کرنے کا حکم فرمایا انہیں لایا گیا، انہیں پتھر مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایسے جو ہے ان پر پتھر برسائے گئے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب میں تھے اور انہیں جیسے چکر آنے لگے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جیسے وہ گر رہے تھے اور حضور نے اپنے باہوں میں لے لیا، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور نے اپنا ہاتھ میرے اس میں ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغل مبارک سے پسینے کے قطرے گر رہے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پسینے جو بغل سے قطرے گرے، کہتے ہیں اس میں ایسی خوشبو میں نے پائی جو اس سے پہلے میں نے کبھی کسی دنیا کے مشک و عنبر میں نہیں پائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا شان ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ جو آج کوئی بھی ہو مگر بغل سے اس کی کبھی خوشبو نہیں آتی، اس کے جو ہے ہمیشہ بغل سے بدبو آئے گی، مگر اور ہر ایک کی بغل میں کالا پن ہوگا، مگر حدیث میں ہے کہ فابزا بیازا ابتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بغل کی سفیدی نظر آئی، فرویا بیازا ابتائی، حضور نے ہاتھ بلند کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آئی، حضور کی بغل میں سیاہی کالا پن بھی نہیں تھا اور بدبو بھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ بہرکیف اب فَلَبِثُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، اس کے بعد جو ہے لوگ 2-3 دن ٹھہرے، ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا استغفروا لمعیز ابن مالک لقد تابت توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا معیز ابن مالک کے لیے دعائیں مغفرت کرو، یعنی وہ توبہ تو قبول ہو گئی، گناہ معاف ہو گیا، مگر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرو کہ انہوں نے ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر ایک جماعت کے درمیان وہ بانٹ دی جائے تو ان سب کو شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کو زنا کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، مگر صرف اللہ کے ڈر سے انہوں نے آ کر کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انہیں واپس کر دیا تھا، مگر انہیں اسے اطمینان نہیں ہوا، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا کی سزا مجھے مل جائے، آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ اور حضور نے فرمایا ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک جماعت کو جو ہے عام کر دی جائے تو وہ سب کو شامل ہو جائے۔ کل ان کے حالات دیکھیں اور آج ہمارا حال دیکھیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ لوگوں نے شریعت کو مذاق بنا لیا ہے۔ ایک وہ صحابہ کرام جو شریعت کی سزا کو اس انداز سے جو ہے اپنا رہے ہیں، اور ایک ہمارا حال ہے۔ 2-3 دن پہلے ایک فون آیا کہ ایک صاحب نے، ان کی ایک ایسی لڑکی سے آنکھ لگی جو دوسرے کے نکاح میں تھی، اور پھر دونوں جو ہے ملنے بھی لگے، زناکاری ہونے لگی، اور اس سے حمل ٹھہر گیا، اور حمل 3-4 مہینے کا ہوا، اور اس کے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے طلاق دے دی۔ اب جس کا حمل تھا اس نے جو ہے اس حمل کو جو 4 مہینے کے قریب ہو گیا تھا اسے گرا بھی دیا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ چونکہ وہ حمل گرا دیا ہے اب اس سے نکاح کرنا ہے تو وہ اس کی عدت ختم ہوئی کہ نہیں، چونکہ اس صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، نکاح میں لانا چاہتے ہیں تو وہ شریعت کے مطابق لانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کیا اس کی عدت پوری ہو گئی؟ اللہ اکبر، رونا آتا ہے اس پر کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ دوسرے کی عورت پر نظر ڈالی، زناکاری کی، اس سے حمل ہوا، اس کی زندگی
جس نے طلاق دی وہ برباد ہوئی، بدنامی ہوئی۔ ایک کی زندگی برباد کرنے کے بعد پھر دوسری زندگی جو بچہ تھا اسے بھی جو ہے گرانے کے بعد اب صاحب پوچھتے ہیں کہ کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے کیا عدت پوری ہو گئی؟ اللہ اکبر، یہ ہے شریعت کے خلاف ہم کھلواڑ کرتے ہیں اور پھر ساری رحمتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یاد رکھیں جو کچھ ہو رہا ہے آج یہ عذاب ہے ہمارے ساتھ، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اس لیے میں نے درس میں یہ ٹاپک جو ہے وہ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔